پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، یہ سب پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کڑی ہے۔ وزیر اطاعت عطا تارہ نے کہا شرپسندوں کو ایس سی او میں رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا، سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں، فوج، رینجرز اور پولیس تعینات ہے، سیاسی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے 12 ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو سرفراز کرنا ہے۔ احتجاج کے اعلان کے بعد یہ پوری طرح بے نقاب ہو گئے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کے بھرپور استقبال کے لیے وفاقی دارالحکومت کو برقی کمکموں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ فیض آباد سے راول چوک تک شاہراہ کو کارپیٹ کر دیا گیا۔ سڑک کنارے سرسبز پودوں کی بہار نے ماحول کو انتہائی خوشگوار بنا دیا۔ فٹ پاتھ اور انڈر پاسز کو بھی رنگ و روغن کر کے نکھار دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سربراہان مملکت کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیاسی جماعتوں میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوششیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا آن کیمرہ اجلاس۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے مسودے پیش کیے۔ آئینی ترمیمی پیکج سمیت پارلیمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن واضح کی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں ہیجان کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے نمبرز پورے ہیں پھر بھی تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں، کوشش ہوگی حکومت کو مشترکہ مسودہ پیش کروں۔ مولانا فضل الرحمان بولے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ڈرافٹ پر مشاورت کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر نے کہا حکومت نے کوئی بھی مکمل ڈرافٹ نہیں دیا۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، حکومت نے کالے تھیلے میں آئینی ترمیم کا مسودہ بھیجا، ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ اتفاق رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ امید ہے جو تجاویز ہم دیں گے حکومت اس پر آمادہ ہو جائے گی۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالتوں سے آئینی سیاسی معاملات کو ایک طرف کیا جائے، آئینی عدالت اور آئینی بینچ دونوں متبادل ہو سکتے ہیں۔ کوشش ہے ہم اور پیپلز پارٹی اتفاق رائے کریں، حکومتی مسودے میں قابل اعتراض مواد کو ختم کیا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے تو ہم ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ کہنا کہ نمبرز پورے ہیں سیاسی بد اخلاقی ہے، اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا آمد، سربراہ جے یو آئی فے کو اپنی آئینی ترمیم کے مسودے پر اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے مجوزہ ترمیمی مسودے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی۔ آرٹیکل 175 اے بی ڈی ای ایف میں ترامیم کی تجویز شامل۔ مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس پر کسی بھی فورم پر اپیل نہیں ہو سکے گی۔ صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، ہائی کورٹس لوئر کورٹس کی اپیل سن سکیں گے۔ پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ مسودہ میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ آئینی کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیف جسٹس آئینی عدالت ہوں گے۔ کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت کے 2 سینئر ججز شامل ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات۔ دونوں صدور کی ملاقات ترکمانستان میں ہونے والے بین الاقوامی فورم کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات کے دوران ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ صدر سے ترکیہ کے پارلیمنٹ اسپیکر کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ریل روابط بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اشک آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں آصف زرداری نے کہا پاکستان اور ترکمانستان کے مضبوط تعلقات ہیں، خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ صدر مملکت دورہ ترکمانستان کے بعد وطن واپس آ گئے۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے،
हुकूमत ने काले थैले में आईनी तरमीम का मसवदा भेजा, हमने उसका जायजा लिया है। इत्तफाक राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। उम्मीद है जो तजावीज़ हम देंगे हुकूमत इस पर आमादा हो जाएगी। सरबराह UIF मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतों से आईनी सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। कोशिश है हम और पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय करें। हुकूमती मुसवदे में काबिल एतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा होता है तो हम वोट देने के लिए आमादा हो जाएंगे। ये कहना कि नंबर्स पूरे हैं सियासी बद अखलाकी है, इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की बुनियाद पड़ जाएगी। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का आमद सरबराह UIF को अपनी आरी तरमीम के मुसवदे पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के मुजव्विज़ा तरमीमी मुसव्विदे के अहम निकात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। आर्टिकल 175 A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ शामिल। मुसव्विदे में तजवीज़ दी गई है कि विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, इस पर किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ भी दे दी। मुसव्विदा में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तयनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। जजेस की तयनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तयनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में विफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। दोनों सदूर की मुलाकात तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन पर हुई। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सदर से तुर्किया के पार्लियामेंट स्पीकर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सदर मुमलिकत दौरा तुर्कमानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से ज़्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वकला शिरकत करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में 24 अक्टूबर को इशाया देगी। ECC ने 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। इजलास की सदारत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। शुगर मिल्स एक्स नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ करेंगी। कोटे के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट 90 दिन में मुकम्मल करना लाजिम है।